حق کو حق دیکھنا اور باطل کو باطل دیکھنا یہ بڑا کام ہے۔ دراصل صرف دیکھنا اور دکھانا مقصود نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ باطل ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ یعنی صرف جاننے اور سمجھنے سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ حق کو حق دیکھ کر حق کا ساتھ نہ دے، اور جب تک باطل کو باطل سمجھ کر باطل سے نفرت نہ کرے، تب تک حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوست دعا کرتے ہیں کہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یہاں ایک نہیں دو دعائیں ہیں، یعنی اولاً ہمیں حق کو حق دکھا، پھر ہمیں حق کی پیروی کی توفیق دے۔ یعنی صرف دیکھنے سے اور سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے کہ یہ حق ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے کہ یہ باطل ہے۔ چنانچہ لوگ خبر کے طور پر جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن درمیان میں ابلیس بیٹھ جاتا ہے، یعنی ورزقنا اتباع، اس پہ نہیں آنے دیتا۔ بہت سے لوگ متلاشی ہیں کہ وہ حق کو جانیں، لیکن جان کر کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ اس تلاش میں ہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز کریں، لیکن تمیز کر کے کیا کریں گے؟ کیا صرف تمیز کرنا مقصود ہے؟ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ وہ دانشور، وہ فلاسفر، وہ محقق، وہ اہل زبان جو باتیں بنتے ہیں، لکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اگر بات کی حد تک ہے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں ایک چیز کو کہ وہ اپنی اصل میں یہ ہے، کبھی آپ اس کی صورت کو دیکھتے ہیں، کبھی حقیقت کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ اصل آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ کا یہ دیکھنا فضول ہے۔ چنانچہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، لیکن صرف علم کو کیا کریں گے؟ صرف دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے فرمایا قرآن مجید نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس کی نظر بھی ہو، جس کا دل بھی ہو، یعنی نظر سے وہ دیکھے بھی چیزوں کی حقیقتوں کو، اور دل سے پھر اس حقیقت کا حق بھی ادا کرے۔ ابلیس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ ہٹانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حق کو باطل دکھانا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق کی ویلیو کم کر دینا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش کر دینا، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش کر کے حق و باطل کے ملمے کو حق بنا کے پیش کرنا کہ یہ خالص حق ہے، چنانچہ چیز کو پیور نہ رہنے دینا۔ تو ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ الہی ہمیں حق کو حق دکھایا اور پھر اس حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور پھر باطل سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔